اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی خاص رحمتوں سے نوازے۔ پیارے دوستو، آج کا یہ عمل جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی طاقتور عمل ہے، اور اس عمل کی میں جتنی تعریف کروں کم ہے۔ بہت ہی زیادہ طاقت والا اور دل پر ڈائریکٹ اثر کرنے والا عمل ہے۔ عمل کو بتانے سے پہلے آپ کو تاکید کی جاتی ہے کہ عمل کو غور سے، ہر ویڈیو کے ایک لفظ کو غور سے سنیے گا، ہر بات کو پوری طرح اور پورے غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو عمل کی پوری طرح سمجھ آ سکے اور آپ اس عمل سے پوری طرح مستفید ہو سکیں۔ دنیا کا ایسا شخص اور ایسا بندہ جو کسی کے قابو میں نہ آتا ہو، آپ عمل کر کر کے تھک گئے ہیں، بہت سے عمل کروائے ہیں، بہت سے عملوں سے رابطہ کیا، بڑی جگہوں پہ گئے لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا، تو آپ کو دعوت ہے آپ کو کہ یہ عمل لازمی طور پر کریں اور آزمائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کو کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی۔ یہ میرا دعوت تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو دعوت ضرور دیتا ہوں کہ لازمی طور پہ یہ عمل کیجیے گا۔ بہت ہی طاقتور، بڑا ہی لازوال عمل ہے، بڑا ہی نایاب عمل ہے۔ آپ کو بہت ہی کم بلکہ ملے گا ہی نہیں یہ یوٹیوب ویڈیوز میں۔ یہ میرا خاص عمل ہے، تصوراتی عمل ہے۔ جتنا مضبوط تصور ہوگا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں تعریف کرنے سے قاصر اس عمل کی، ایک دعا ہے، وہ دعا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اس عمل کے کرنے کا طریقہ بھی تفصیل سے بتاؤں گا۔ طریقہ بتانے سے پہلے اور عمل کی اجازت لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ میں اپنا نام لکھ کر مجھ سے اجازت طلب کر لیں۔ اجازت طلب کرنے سے، اجازت لینے سے عمل میں مزید طاقت پیدا ہو جاتی ہے، عمل میں مزید تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ کو عمل سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں وہ نہیں ہوتے اور آپ کا عمل کامیابی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ تو عمل کی اجازت ضرور لے لیجئے گا اور چینل کو بھی لازمی طور پہ سبسکرائب کر لیجئے گا۔ عمل بڑا ہی آسان ہے، اتنا زیادہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد کرنے والا عمل ہے، الگ کمرے میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ بہت سے دوست مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ الگ کمرے میں بیٹھنا ضروری ہے، تو میرا الگ کمرے میں بٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تصور نہ ٹوٹے اور آپ پورے تصور کے ساتھ عمل کر سکیں، اس لیے الگ کمرہ آپ کو تجویز کیا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی عبادت ہے، علیحدگی میں کی جائے تو اس میں بہت زیادہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں جو بھی عمل کریں آپ الگ کمرے میں کریں، لیکن اگر کسی صورت میں، بہت سے دوست مجھے اور میری بہنیں بہت سی مجھ سے کمنٹ میں پوچھتی ہیں اور مجھے میرے پرسنل نمبر پر بھی مجھ سے رابطہ کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ ہم اکیلے میں نہیں بیٹھ سکتی، الگ کمرے کا بندوبست نہیں ہے، تو ان کو اگر وہ اس صورت میں بیٹھ سکتے ہیں کہ کمرے میں کچھ سویا ہوا اور آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا، تو آپ دوسروں کی موجودگی میں بھی عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن کوشش کریں کہ آپ کو کوئی عمل کے دوران بلائے نہ، آپ سے کوئی مخاطب نہ ہو اور آپ عمل کے دوران کسی سے بات نہ کریں۔ کسی مجبوری میں اگر بات کرنی پڑ بھی جائے تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں، حد سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے اور آپ عمل کے دوران بات نہ کریں۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ عمل کو آپ نے باوضو ہو کر نماز پڑھ کے باوضو ہو کر بیٹھنا ہے، جائے نماز پر بیٹھنا ہے، قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے، اور اس بندے کی اگر آپ کے پاس تصویر ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ موبائل میں اگر تصویر ہے تو موبائل کو سامنے رکھ لیں اور موبائل والی تصویر کو سامنے رکھ لیں، اور ویسے کوئی آپ کے پاس تصویر پڑی ہے اس بندے کی، آپ کے جو آپ کا مطلوب ہے یا آپ کا محبوب ہے، یہ ایسا بندہ، ضروری نہیں کہ آپ اپنے محبوب کے لیے یا اپنے مطلوب کے لیے یہ عمل کریں، آپ ان لوگوں کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں جن سے آپ کو کوئی اور بھی کام، مثلا آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں، کسی سے اپنا حق لینا ہے اور وہ آپ کو حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کے ساتھ آپ کا کیس چل رہا ہے، وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے یا آپ کی زندگی کا دشمن بنا ہوا ہے، تو اس کے دل کو موم کرنے کے لیے، اس کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں آپ۔ یا آپ کسی کو منانے جا رہے ہیں اور وہ آپ کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ رشتے کی بندش ہے، آپ نے گھر والوں کو منانا ہے اپنے رشتے کے لیے، تو آپ اپنے گھر والوں کو تصور کر کے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے بے شمار فائدے ہیں۔ جس طرح بھی آپ نے عمل کرنا ہے، جو مقصد لے کر آپ بیٹھیں گے وہی ہوگا، اور جن بندوں کے لیے آپ نے کرنا ہے، اپنے والدین کو کسی رشتے کے منانے کے لیے کرنا ہے، تو اپنے والدین کا تصور کر کے پڑھیں گے یا اللہ ان کے دل کو موم کر۔ یہ دل پر ڈائریکٹ اثر کرنے والا عمل ہے، پتھر سے پتھر دل کو بھی یہ عمل موم کر دیتا ہے۔ جتنا زیادہ پتھر دل بندہ ہوگا، جو بھی اکھڑ بندہ ہوگا،
کہ اس کو کوئی اس کے اکھڑ پن کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا، یا جس کے غرور کو کوئی توڑ نہیں سکتا، تو یہ عمل پتھر کو بھی موم بنا دینے والا عمل ہے۔ بڑا ہی طاقتور، بڑا ہی پر تاثیر عمل ہے۔ میں جتنی زیادہ تعریف کروں کا میں بار بار تعریف نہیں کر سکتا۔ یہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آپ کو آپ کی سوچ سے بڑھ کر فائدے حاصل ہوں گے۔ تو آئیں میں اب آپ کو عمل بتا دینا ہوں۔ عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کرنے پہ 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہوتا، نہ آپ کے کوئی چارجز لگتے ہیں، تو اس لیے میری بات کو نظر انداز نہ کریں اور پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر عمل کو سن لیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کو کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آئیں اب میں آپ کو یہ عمل بتا دیتا ہوں۔ یہ ایک دعا ہے، نبوی دعا ہے۔ ویسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ دعا ہے، یہ دلوں پر اثر کرنے والی دعا ہے۔ میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ بس یہ دعا کا عمل ہے۔ اس دعا کو معمولی مت سمجھیے گا۔ اس دعا میں جتنی طاقت ہے وہ جب آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ دعا کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ ویسے بھی گوگل پر سرچ کریں گے تو گوگل پر بھی آپ کو مل جائے گی۔ ویسے میں نے کوشش کی ہے کہ ہر چیز آپ کو واضح طور پہ لکھی ہوئی نظر آ جائے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ دعا ہے۔ اس دعا کو آپ نے عشاء کی نماز کے اول آخر درود پاک کے ساتھ 11 مرتبہ درود شریف آپ نے پہلے پڑھنا ہے۔ جو میں نے دعا بتائی ہے اس دعا کو آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس دعا کو آپ نے 5 تسبیح یعنی 500 مرتبہ، پوری تعداد میں 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نوچندی جمعرات یعنی جب چاند نظر آتا ہے تو اس چاند کی پہلی جو جمعرات آتی ہے، مطلب جمعرات گزار کے جو رات آتی ہے، جمعے سے پچھلی رات، اس رات کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد شروع کرنا ہے۔ نوچندی جمعرات کو یہ عمل شروع کرنا ہے۔ اس دعا کو، پاک دعا کو آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ دعا پڑھ لیں تو اس بندے کی تصور کر کے جن سے آپ کو کام ہے، یا جس کا آپ دل موم کرنا چاہتے ہیں، یا جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس مقصد کے لیے جس سے آپ کو کوئی مقصد ہے یا مطلب ہے، اس بندے کا تصور کر کے، ایسا تصور کریں آنکھیں بند کر کے کہ وہ آپ کو ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ نے اس کے سینے پر پھونک دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس تصویر تو آپ نے اس کی تصویر سینے کا تصور کر کے اس کے سینے پر پھونک دینا ہے۔ یہ عمل 1 دن کریں گے، 2 دن کریں گے، یہ ٹوٹل 21 دن کا عمل ہے۔ 21 دن کا عمل ہے۔ 21 دن بہت زیادہ بتا رہا ہوں۔ چوتھے دن، 5ویں دن یہ عمل اثر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 21 دن جب آپ کریں گے تو آپ اس عمل کے عامل بن جائیں گے، اور پھر آپ جب بھی روزانہ آپ 100 مرتبہ پڑھتے رہیں، اور پھر آپ کو جب بھی کسی کو کام پڑے، آپ نے کسی دفتر میں جانا ہے، کسی سے کام لینے جانا ہے، تو آپ اس بندے کا تصور کر کے چند بار پڑھیں گے، 11 بار یا 100 مرتبہ پڑھ کے اس کے سینے پر پھونک مار کے، تصور میں اس کے سینے پر پھونک مار کے جائیں گے، تو وہ بندہ ایسے آپ کو ملے گا جیسے آپ کا کوئی مرید ہوگا یا ملازموں کی طرف سے پیش ہے۔ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے گا کہ جی آپ کو کیا کام ہے، مجھ سے میں حاضر ہوں۔ یہ بڑا ہی پاورفل عمل ہے، ضرور کیجئے گا۔ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ یہ عمل ضرور کیجئے گا۔ اس عمل سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے۔ عمل کر کے تھک گئے ہیں، کوئی عمل نہیں چھوڑا آپ نے۔ آپ سے گزارش ہے یہ عمل بھی کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ لازمی طور پر کیجئے گا، میری طرف سے تاکید ہے۔ جو مایوس ہو گئے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمل میں کوئی اثر نہیں ہوتا، یوٹیوب پہ یہ سارے لوگ جھوٹے ہیں، فلاں بڑی باتیں کرتے ہیں، تو ان کو میری دعوت ہے کہ یہ عمل لازمی طور پر کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سوچ سے بڑھ کر حیرت انگیز فائدے حاصل ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔